سراپا درد ہوں، جس کی تو منزل خبر بھی اس کارواں کی گرد ہوں۔ حضرت والا اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرات علماء کرام، ماں بہنوں اور دختران ملت، میرے لیے یہ نہایت خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس عظیم الشان ادارے میں بار بار حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کا بے شمار کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے اپنی بے شمار مخلوقات میں ہم کو انسان اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، دل، دماغ، جگر، معدہ، غرض اس جسم انسانی میں اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ ہم اس کی گنتی کرنے سے قاصر ہیں۔ پھر دنیا میں جو کچھ بنایا اس کو ہمارا بیداری خادم بنا کر پیدا کیا۔ فرمایا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ پیدا کیا اس کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی، غرض جتنی نعمتیں بنائی سب کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، اور وہاں بھی اتنی نعمتیں کہ انسان ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو کر ہی نہیں سکتے، قادر نہیں ہو سکتے۔ تو اس جسم کے اندر اور اس دنیا میں
یہ دنیا بنائی پیدا کی انسانوں کے لیے، تو انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر انسان کو اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے کہ وہ یہ سمجھے، پہچانے کہ پیدا کرنے والے نے، اس مالک نے جو ساری قدرتیں رکھتا ہے، اس نے ہماری تخلیق کی اور ہمارے لیے اتنی ساری چیزوں کی تخلیق کی، کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ انسان اس سوال کا جواب جب ڈھونڈنے جائیں گے تو آسانی سے اس حدیث مبارک سے سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بنایا گیا، اور یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی، سجائی گئی، رنگینیاں، رعنائیاں، آرام، راحت، ضروریات کو پورا کرنے والی چیزیں سب ہمارے لیے بنائی گئی، لیکن ہم کو آخرت کے لیے بنایا گیا۔ تو ہوا یہ کہ جو لوگ دنیا کے چکر میں پڑ گئے، انہوں نے ایسا سمجھ لیا کہ دنیا ان کے لیے نہیں بلکہ ان کو دنیا کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو اس کے بابری میں بابر نے کہا، بابر بیش کوش کہ دنیا دوبارہ نہیں ہے، بابر مزے کر لو، عیش کر لو، دنیا دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ تو یہ تو بالکل کفر ہے، دنیا عیش کرنے کے لیے نہیں ہے، دنیا تو آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے دنیا کو مقصد بنایا، ان کے لیے دنیا ہو سکتی ہے، لیکن جنہوں نے آخرت کو مقصد بنایا اور اس بات پر یقین کیا کہ ہاں اللہ ہی سب کچھ ہے، ساری طاقتیں اس کے پاس ہے، سارے فیصلے ان کے پاس ہیں، اور ہم کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے ان کے سامنے، یعنی صرف سر نہیں جھکانا ہے، دل بھی جھکا دینا ہے۔ ورنہ آدمی سجدے کرتا ہے تو بس مرغے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، سر جھکایا اور دل غافل رہا تو کیا سر جھکا؟ سر تو تب جھکے گا جب دل بھی جھک جائے۔ ہو سکتا ہے حکم کے اعتبار سے نماز ہو جاتی ہوگی، ہو ہی جاتی ہے، لیکن غفلت طاری رہے انسان کے اوپر اور غفلت سے باہر نہ نکلے۔ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک غفلت اور ایک بیداری۔ غفلت کا مطلب بے فکر ہے، اسے پتہ ہی نہیں، وضو کیا، پاک کپڑے پہنے، پاک کپڑا بچھایا، قبلہ رخ ہوا، نماز پڑھی، لیکن دل غائب ہے، سوچ ہی نہیں رہا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ڈال رہا ہے، اور پوری نماز ایسے ہی ہو گئی کہ ایک لمحے کے لیے غفلت سے باہر نہیں نکلا۔ ہونا کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے غفلت طاری نہ ہوتی، ہونا تو یہ تھا۔ ہوا کیا کہ وہ ایک لمحے کے لیے غفلت سے باہر نہیں نکلا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، ایک لمحے کے لیے تو تم اپنی غفلت سے باہر نکلتے، نماز کی طرف، نماز والے کی طرف، جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ آپ کی توجہ غائب ہے، ایک بار ہی۔ تو اللہ تعالی نے
یہ ساری کائنات ہمارے لیے سجائی اور ہم کو آخرت کے لیے پیدا فرمایا. جب ہم کو آخرت کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو دنیا ہمارے لیے مقصود نہیں ہو سکتی. مقصود دنیا اسی کے لیے ہو سکتی ہے جس نے یہ سمجھا ہو کہ اس کو دنیا کے لیے پیدا کیا گیا. اب موت کا تصور، موت کا خیال، موت کا تذکرہ سب مشکل، کیونکہ اس کے بعد تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کیونکہ دنیا مقصود ہے تو موت اندھیرا ہے، موت مشکل ہے، موت دقت ہے، موت عذاب ہے، موت کا تصور عذاب ہے. اور اگر اس یقین کے ساتھ دنیا گزاری کہ مقصود دنیا نہیں ہے، سب کچھ استعمال کریں گے دنیا کا لیکن مقصود نہیں ہے، استعمال اس لیے کریں گے کہ ہمارے لیے پیدا کی گئی، بنائی گئی، سجائی گئی ہمارے لیے، تو ہم استعمال کریں گے لیکن ہم اس کے لیے نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے ہے، ہم اس کے لیے نہیں ہیں. دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تم کو تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. تو جب ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا اور ہمارا یہ یقین ہو گیا، پہلا یقین کہ وہ مالک ہے جو ایمان ہے ہمارا، وہی ہے سب کچھ. اب جب سب کچھ وہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو موت تو ہمارے لیے پسندیدہ چیز بن جائے گی. کیوں؟ اس نے ہمارے لیے دنیا بنائی، ہمیں اتنے دن کے لیے بھیجا، ہمارا کام پورا ہو گیا. اور یہ جسم تو انسان ہے نہیں، یہ جسم انسان نہیں ہے جس کے لیے ہم اتنی ساری محنتیں کر رہے ہیں، اتنی ساری کوششیں کر رہے ہیں. انسان تو روح ہے، اس کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، کتنا ہم نے حلال دیکھا، کتنا حلال کھایا. ابھی تو لوگ حلال کا مطلب غیر مسلم برادران وطن سمجھتے ہیں، بس حلال کا مطلب ذبح ہی کرنا ہے. بھیا حلال ایک پورا لائف اسٹائل ہے، پوری ایک زندگی ہے. آپ کو آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا بولنا، آپ کا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، دوستی دشمنی، معاملات، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے جو یا تو حلال ہوگا یا حرام ہوگا، یا اس میں سے کچھ حلال ہوگا کچھ حرام ہوگا. کہ سب کچھ اچھا کام کرتے ہیں لیکن موبائل پہ لگے ہوئے. اب وہ پہلے تو بد نظری کے لیے بازار جانا پڑتا تھا، ابھی جیب میں موجود ہے، جو چاہے کر لو. اور وقت کا آپ ضیاع کر رہے ہیں تو وہ حرام ہو رہا ہے. آپ اس وقت کا استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. ایک تصور یہ ہے، یہاں ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں، تو ایک تصور یہ ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا، ذکر کرنا، نماز فرائض نماز پڑھنا، سنت نماز پڑھنا، مستحب نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ تو عبادت ہے. سب کو معلوم ہے کہ یہ عبادت ہے، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس میں کچھ تو فرائض ہے، جیسے فرض نماز ہے وہ تو پڑھنی ہی پڑے گا، چھوڑ ہی نہیں سکتے آپ. تو عبادت تو ہے ہی ہے. لیکن جو دوسری ذمہ داریاں مرد لوگ یا عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں ادا کرتی ہیں، ان کے بارے میں یہ تصور ہے، عموماً یہ تصور ہے کہ بھئی یہ تو دنیا ہے، کاروبار کرنا دنیا ہے، تجارت کرنا دنیا ہے، نوکری کرنا دنیا ہے، دنیا کمانی ہے.
مستورات کا، عورتوں کا، بہنوں کا، اپنے گھروں کو سنبھالنا، صفائی کرنا، کھانا پکانا دنیا ہے۔ دنیا یہی سمجھتی ہے کہ یہ دنیا ہے۔ کیوں سمجھتی ہے دنیا اس کو دنیا اس کو دنیا اس لیے سمجھتی ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب اس کو دنیا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دین کو الگ کیا ہے، دنیا کو الگ کیا ہے۔ اگر آپ کو دیندار بننا ہے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ آپ دیندار نہیں ہو سکتے دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے ہمارے ملک کے مذاہب ہو، اور دنیا کے اور دوسرے مذاہب ہو۔ تقریباً سارے مذاہب، معروف جتنے مذہب ہیں وہ تو سب کے سب 100% معروف اور مشہور مذہب جو ہے انہوں نے دین کو الگ کیا ہے، دنیا کو الگ کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو یہ دین پہنچا اس قدر خوبصورتی کے ساتھ۔ تمہارا دین تمہارا، تمہاری دنیا تمہارا دین، تمہاری دنیا تمہارا دین ہے۔ شرط کیا لگا دی؟ بس نیت صحیح ہونی چاہیے اور اس پروٹوکول کے مطابق ہونا چاہیے جو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ بتا دیا کہ سود نہیں کھانا ہے، سود حرام ہے، تو آپ سود کا استعمال نہیں کریں گے۔ ہماری بہنوں کو یہ چاہیے کہ جن کے گھر والے لوگ، ماں، بھائی، بہن، بیٹے، شوہر سودی بزنس کر رہے ہیں، ان کو سمجھا بجھا کر، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، سمجھا بجھا کر حکمت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، بغاوت کے ذریعے سے آنے والی آمدنی تمہاری دنیا بھی خراب کرے گی، تمہاری آخرت بھی خراب کرے گی۔ دنیا ایسے خراب ہوگی آپ ہمیشہ قرض میں رہیں گے، قسطوں پر جا کر کے موٹر سائیکل لے آتے ہیں بچے لوگ، گھر والے لوگ کار خرید لیتے ہیں، اچھے خاصے ہیں، بغیر کار کے کام چلا سکتے ہیں، یا پھر قرض حسنہ لے کر کے آپ کار خریدیے، تھوڑا تھوڑا ادا کیجیے، اچھا خاصی حلال آمدنی ہے سب کچھ، لیکن کار خریدنی ہے تو سود پر لے لی۔ ایک مثال بتا رہا ہوں اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ منٹ ہو گئے؟ نہیں، 10 سے تو بہت زیادہ ہو گئے، 25 منٹ ہو چکے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ 10 منٹ میں اپنی بات کو جمع کر لوں ایک جگہ، کیونکہ لمبی بات کرنے کا فائدہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ضروری بات کو سمجھ لیں۔ تو ہماری دنیا کو ہمارا دین بنایا، اور اس کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہیں، نیت کو صحیح کرنا ہے اور جو اس کا طریقہ بتا دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے، اس طریقے کے مطابق ہمیں اس کو عمل کرنا ہے۔ میں مثال دے رہا تھا کہ عبادات فرائض ہیں، سنتیں ہیں، مستحب عبادتیں ہیں، اور وہ معروف ہے، سب کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، مکے جا کر، مکہ المکرمہ جا کر عمرہ کرنا عبادت ہے، زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہو جائے تو فرض عبادت ہے، نہیں تو نفل بھی کر لے وہ تب بھی عبادت رہے۔ تو یہ سب کو معلوم ہے، لیکن کپڑے کی، جوتے کی، چپل کی دکان پر یا کسی بھی کام میں آپ کا کام میں لگ جانا، کھیتی کرنا، یہ بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو، یعنی حلال کمائی کی نیت ہو۔ نیت کو صحیح کریں گے کیسے؟ حلال کمائی کی نیت ہو،
بھئی ہمیں تو اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا فرمائے. اب جب آپ نے حلال روزی کی نیت کر لی تو آپ سے سود کا پیسہ لیں گے ہی نہیں, اور لے رہے ہیں تو اس کا مطلب نیت میں کھوٹ ہے. تو آپ کو ہمیں آپ کو سب کو اپنی نیت کو دیکھنا چاہیے. اب یہ بات مردوں کی ہو رہی تھی, اب ہم اپنی بہنوں کی بات کریں گے. انہوں نے بچوں کو دودھ پلایا, کھانا کھلایا, نہلایا, دھلایا, صاف کیا, اس کی غلاظت صاف کی. تو میں یہ کہتا ہوں اگر ایک ماں نے زندگی میں ایک بار بھی اپنے بیٹا یا بیٹی کی غلاظت کو صاف کیا ہے, وہ بیٹا یا بیٹی زندگی بھر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. باقی سارے حقوق بہت سارے موجود ہیں بھی, صرف ایک رات میں جو آدھی رات میں اٹھ کر کے اس نے صاف کیا ہے ماں نے, اس کا حق کہاں سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ عمل, ماں کا عمل, ماں سمجھتی ہے مجھے اپنا میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, مجھے اس سے محبت ہے, میں نے محبت کی وجہ سے اس کا بیت الخلا کو, اس کی گندگی کو, غلاظت کو صاف کر دیا, اس کو دھو دیا, اس کو دودھ پلا دیا, تو یہ تو میرا کام تھا, میرا فرض تھا. آج کل بچے لوگ بہت آسانی سے کہتے ہیں تمہارا کیا کمال ہے, ماں سے کہتے ہیں, باپ سے کہتے ہیں, تم نے جو کچھ کیا وہ تو بس تم نے کر دیا, تمہاری ذمہ داری تھی, تم نے کر دیا. عام ہے یہ بات. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک رات میں جو چند لمحے ماں نے خدمت کری ہے, اس کا بدلہ اولاد نہیں دے سکتی, دے ہی نہیں سکتی. چاہے وہ اپنے چمڑے کا جوتا بنا کے پہنا دے ماں باپ کو, تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ماں کا, خاص طور سے. اور باپ کا بھی کم نہیں ہے. میں نے خاص طور سے ماں کا ذکر کیا کیونکہ ماں کے بہت زیادہ, وہ تو جو 9 مہینے پیٹ میں رکھے ہیں وہ ہے, اور اس کے بعد دودھ پلایا اور کیا کیا کیا. تو یہ ایک بات ہے جو اولاد کو سوچنے کی ہے. خاص طور سے میں اپنے جوان بھائیوں سے کہتا ہوں, بہنوں سے کہتا ہوں. دوسرا معاملہ ہے خود ماں باپ کا یہ سوچنا کہ بھئی ہمارا تو یہ کام ہے, ہم نے کر دیا. وہ بھی یہی سوچتے ہیں ہمیں محبت ہے, ہم نے کر دی خدمت. نہیں, اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور آپ نے سوچ سمجھ کر کے کیا ہے یہ کام, تو یہ کام بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. آپ نے یہ کام بھلے محبت سے کیا ہو, محبت ہو کر کے کیا ہو, محبت رکھنے کی وجہ سے کیا ہو, لیکن صحیح نیت ہو اور صحیح طریقہ ہو, تو جیسے کاروبار کرنا نیکی بن جاتا ہے, ثواب کا کام ہو جاتا ہے, عبادت کے درجے میں ہو جاتا ہے. ایسے ہی ماں کا اولاد کی خدمت کرنا یا مہمان نوازی کرنا یا گھر والوں کے لیے کام کرنا, شوہر کی خدمت کرنا, اطاعت کرنا, یہ اس کے لیے نیکی کا کام ہو جاتا ہے. اچھا, نیکی کس لیے کی جاتی ہے؟ نیکی کی جاتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ ہی کے لیے نیکی کری جا سکتی ہے, کیونکہ بدلہ تو اللہ ہی دینے والے ہیں اس کا. اب جب نیکی آپ نے, میں نے, کسی نے بھی اللہ کے لیے نیکی کری, تو کیا ہم یہ امید کریں کہ ہمیں اس کی تعریف کری جائے؟ جیسے اب یہ صاحب تعریف کر لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ آتا ہے. بڑوں کی جو تعریف کری وہ تو سب صحیح ہے, وہ شاید جتنی کری اس سے وہ بھی کم ہے, لیکن موجود لوگوں کی تعریف کری وہ تو سب نقص ہے. ہاں, جانتے نہیں نا, انہیں کیا پتا. المیہ کی ایک اور کمال ہے المیہ کا, بہت بڑا, انہوں نے چھپا دیا. ستار العیوب ہے, انہوں نے بدی کو, برائی کو, عیوب کو چھپا دیا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چھپایا ہے, چھپا کے رکھے, اور آخرت میں بھی چھپا کے رکھے, معاف کرتے ہیں. بس پھر تو کام ہو جائے گا, پھر یہ چاہیے بھی تعریف کرتے رہے. تو
میں اپنی بات ختم کر لوں. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. ہاں ایک بات رہ گئی ہے اس کو ختم کرنے سے پہلے. بچوں کو دودھ پلانا، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانے، یہ سب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو ادا کروا لے خوبصورتی سے تو اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے اگر نیت صحیح ہوگی، جیسا کہ میں نے عرض کیا. لیکن اس کے یہیں پہ کام ختم نہیں ہوتا ہے، اور اس میں ہماری بہنوں کا، ہماری ماؤں کا، ہماری بیٹیوں کا بڑا رول ہے کہ وہ بچے کی تربیت کی فکر بھی کرے. آپ نے کھلانا پلانا، پہنانا، کمرہ مکان، گھر خوبصورت بنا دیا، بڑا ہوا تو موٹر سائیکل بھی دلوا دی، سب کر دیا، تربیت کے اوپر توجہ نہیں کی تو آپ نے بہت بڑا خسارہ کر دیا. صحیح تربیت اگر ہو تو چاہے آپ مکان بنا کے دے نہ دے، اللہ میاں اس کو توفیق دے کر خود بنا لے گا اپنا مکان. اور آپ نے مکان، بزنس، گاڑی اور سب کچھ کھڑی کر دی اور تربیت نہیں کری تو آپ کے بڑھاپے میں وہ تانا دے گا. وہ جو تانے سننے کو ملتے ہیں وہ تربیت کا فقدان ہے. اسی تربیت کو آپ کے نسلوں کی تربیت کے لیے ہی اکابر رحمہ اللہ نے یہ ادارے قائم کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. عظیم الشان ورثہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کیوں؟ یہ محفوظ رہیں گے تو ہماری نسلیں محفوظ رہیں گی. یہ تو ایک بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک شکایت بھی ہے. ساری اپنی ذمہ داری دوسروں کے اوپر ہی ڈال دو گے؟ نہیں. کھلانا، پلانا، نہلانا، دھلانا، بچپن میں پالنا جیسے ذمہ داری ہے، ایسے ہی خود تربیت کی فکر کرنا بھی ذمہ داری ہے. بچہ سچا تب ہوگا جب ہم خود سچے ہوں. ہم جھوٹ بول رہے ہوں، ہم لڑائی لڑ رہے ہوں اپنی نندوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بھابھیوں سے، اپنی ساس سے، اپنے سسر سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے کسی سے کچھ لڑائی ہو رہی ہو ہماری، اور ہم یہ امید کریں ہمارے بچے نہیں لڑیں گے آپس میں. بھائی میں اپنے بھائی سے تو لڑائی چل رہی ہے میری، اور میں یہ امید کروں کہ میرا بیٹا اپنی بہن سے نہیں لڑے گا یا میری بیٹی اپنی بہن سے نہیں لڑے گی. تو ہے نا بیوقوفی کی بات. بھیا جو تم کرو گے وہی، جو بو گے وہی کاٹو گے. تو اپنے تعلقات ٹھیک کریے. مرد لوگ اپنی بہنوں سے ٹھیک کریں، اور بہنیں لوگ اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے ٹھیک کریں. شکووں کو بھول جائیں، معاف کر دیں. ہاں میں بھائیوں سے یہ بھی کہتا ہوں، پتہ نہیں یہاں کہنے کا موقع ہے یا نہیں ہے، بھائی لوگوں کو وراثت میں سے پورا حصہ ایمانداری سے ناپ تول کے دینا چاہیے. معاف کرنے سے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہنیں معاف کر دے تب بھی معاف نہیں ہو، دینا ہی پڑے گا. معاف کرنے سے یہ سب ڈرامے بازی ہے. اگر معاف کرا لی بیچاری بہن ہوتی ہے وہ شرافت میں معاف کر دیتی ہے. وہ بھائی سے تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر معاف نہیں کروں گی، اس لیے معاف کر دیتی ہے، معاف نہیں ہوتا. اچھا کسی وجہ سے پرانی بات ہو گئی کسی بات میں، تب آپ لوگوں کو ویسے معاف کر دینا چاہیے. وراثت تو معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی، لیکن اور دوسری غلطیاں جو ہے بھائیوں کی وہ معاف کر دینی چاہیے. بہنوں کو اپنی بہنیں لوگ بہنوں کی، بھانجیوں کی، بھتیجوں کی، رشتہ داروں کی، ملنے جلنے والوں کے، پڑوسیوں، معاف کرنا سیکھو. آپ معاف کریں گے یا کریں گی، یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، بھول چوک، اور آپ دل میں لے کے بیٹھ جائیں گے تو جس دل میں بغض بیٹھا ہوگا اس دل میں اللہ میاں کیسے آئیں گے. مومن کا دل تو خانہ خدا ہوتا ہے، اس کو دکھاؤ بھی مت اور اس میں کچھ رکھو بھی مت. صاف کرتے چلو. صفائی جیسے روزانہ جھاڑو دینا ضروری ہے نا گھر کے کمرے میں، ایسے دل کو صاف کرنا بھی ضروری ہے. دل نہیں صاف کیا تو کیسے معافی کیسے ہوگی؟ خود معاف نہیں کریں گے، اللہ میاں سے
امید رکھے. علمی کی ذات ویسے ایسی ہے کہ ان سے ہر حال میں امید رکھنی چاہیے، لیکن بھائی کوشش بھی تو کرنی چاہیے. تو میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں، معاف کرنا سیکھیں. آپ معاف کر دیں گے، آپ کے دل سے درد دور ہو جائے گا. آپ معاف نہیں کریں گی، آپ کے دل میں درد رہے گا، وہ درد آپ کے لیے بیماری بن جائے گا. آپ معاف کر دیں گے، 1000 بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے. جسمانی بیماری بھی، روحانی بیماری بھی. بہت ساری جسمانی بیماریاں دل کے درد کی وجہ سے آتی ہیں، گھٹن کی وجہ سے آتی ہیں. آپ اپنے آپ کو گھٹن سے نکال لیجئے.